ایڈمٹ کرنے بجلی کو نہیں سیٹنگ کرنے چھوڑ دو وہاں تھا ہی. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام بعض مخلص موحد مسلمان دوستوں بھائیوں بزرگوں، آج فرقہ واریت کا
توڑا ہے۔ لیکن بحمد اللہ و بتوفیق اللہ جمعیت وہ جماعت ہے جو مخلوق خدا کو فرقہ واریت سے نکال کر اللہ کے قرآن اور نبی کے سچے فرمان کی طرف بلاتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اللہ کے قرآن سے جو بندہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے، اللہ کے قرآن سے جو بندہ نبی کے صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے، اللہ کے قرآن سے جو بندہ ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے۔ اللہ کے قرآن سے جب یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے۔ اللہ کے قرآن سے جب یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ حاجت روا، مشکل کشا، داتا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، دلوں کے حال جاننے والا، چھپے بھید اور راز جاننے والا یہ صرف اللہ ہے تو کہہ دیا جاتا ہے یہ بات فرقہ واریت کی ہو رہی ہے۔ لیکن خیال کرو قرآن فرقہ واریت سے پاک کتاب ہے اور محمد کی زبان بھی فرقہ واریت سے پاک ہے، رب کا قرآن بھی فرقہ واریت سے پاک ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فرقہ واریت کہتے کسے ہیں۔ تمہید میں ویسے یہ بات آ گئی پر اس کو سمجھ لو۔ دو آیتیں میں سامنے رکھوں گا، ایک آیت سورہ آل عمران کی اور ایک آیت میں کھولنے لگا ہوں سورۃ النحل کی۔ ان دو آیتوں کو جب ہم آپس میں ملائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں۔ اب سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندو فرقہ واریت سے نکلو۔ اللہ کدھر جائیں؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، چھوڑو فرقہ واریت اور آؤ میرے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اب وَلَا تَفَرَّقُوا کا معنی یہ ہے وَاعْتَصِمُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے نہ بنو، کیونکہ جو بندہ قرآن کے مخالف عقیدہ بنا لیتا ہے وہ بندہ فرقہ بن جاتا ہے۔ فرقہ واریت سے نجات دینے والی کتاب قرآن ہے، اور قرآن سے ہٹ کر کوئی شخص عقیدہ بنائے تو یہ فرقہ ہے، اس کی دعوت فرقہ واریت ہے۔ قرآن سے ہٹ کر کوئی جماعت عقیدہ بنائے تو یہ فرقہ ہے، اس کی دعوت فرقہ واریت ہے۔ قرآن سے ہٹ کر کوئی پارٹی عقیدہ بنائے تو یہ فرقہ ہے، اس کی دعوت فرقہ واریت ہے۔ پتہ چلا فرقہ واریت کہتے ہیں قرآن کے خلاف مسئلہ بیان کرنے کو،
لوگوں نے یہ کہہ دیا جی اختلافی مسئلہ بیان کرنا فرقہ واریت ہے، علم غیب کا مسئلہ اختلافی ہے، نور بشر کا مسئلہ اختلافی ہے، حاضر ناظر کا مسئلہ اختلافی ہے، وسیلے کا مسئلہ اختلافی ہے، صحابہ کی عظمت کا مسئلہ اختلافی ہے، امامت کا مسئلہ اختلافی ہے، خلافت کا مسئلہ اختلافی ہے، لہذا یہ اختلافی مسئلے بیان نہ کرو، یہ فرقہ واریت ہے۔ اور میرا بھائی یہ کہنا کہ اختلافی مسئلے بیان کرنا یہ فرقہ واریت ہے، یہ اتنا خطرناک قول ہے کہ اس بندے کے ایمان سے فارغ ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم بات ویسے کرنے کے عادی نہیں۔ میرا دوست چلے چلتے ہیں اللہ کے قرآن کی سیر کرتے ہوئے سورۃ النحل میں ہے، سورۃ النحل میرے سامنے ہے اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 64 میرے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ نہیں نازل کی میں اللہ نے آپ پر کتاب قرآن اللہ مگر آپ پہ قرآن نازل کرنے سے میں اللہ کا ایک مقصد ہے۔ اللہ وہ کون سا مقصد ہے؟ فرمایا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ تاکہ میرا نبی جا کے لوگوں کے سامنے وہ مسئلے بیان کرے جن مسئلوں کے اندر لوگ آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ نبی آتا ہی اختلافی مسئلے بیان کرنے کے لیے، نبی آ کر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اختلافی مسئلے بیان کرتا ہے، اور قرآن اختلاف مٹانے والی کتاب ہے، قرآن اختلاف پیدا کرنے والی کتاب نہیں۔ جو قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن سن کے اختلاف کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اتحاد کی طرف آتا ہے۔ ہاں جس کے دل میں قرآن کا بغض ہے اس کا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن میں جا بجا کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے سامنے میرے قرآن کی آیتیں بھی رب کی توحید والی پڑھ پڑھ کی سنائی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، میرا پیغمبر ان کا چہرہ دیکھتے ہی آپ کو ان کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگ جائے گا۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے اللہ کی توحید سن کر جس کا دل ٹھار جائے سمجھو ایماندار ہے، اور قرآن کی آیتوں میں اللہ کی توحید سن کے جس کا دل سڑ جائے سمجھو ایمان کی رتی بھی موجود کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے یہ مضمون چلایا۔ خیر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فرقہ واریت اختلافی مسئلے بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ نبی آتا ہی لوگوں کے سامنے اختلافی مسئلے بیان کرنے کے لیے تاکہ قرآن کی ضربوں سے اختلافی مسئلے لوگوں کے سامنے کھول دیے جائیں اور لوگ اختلاف سے اتحاد کی طرف آ جائیں، گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جائیں، کفر سے اسلام کی طرف آ جائیں، شرک سے اللہ کی توحید کی طرف آ جائیں۔ بلکہ فرقہ واریت قرآن کے خلاف مسئلہ بیان کرنا ہے۔ مثلا اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، نبی کے سارے صحابہ میں اللہ کے کاغذوں میں پکے ٹھکے مومن ہیں۔ کلا وعد اللہ الحسنی، اور نبی کے سارے صحابہ میں اللہ کے کاغذوں میں جنتی ہیں۔ یہ قرآن والا مسئلہ ہے۔ اب جو بندہ نبی کے صحابی پہ تبرہ کرتا ہے یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ اللہ کے قرآن کا مسئلہ یہ ہے
اللہ لا الہ الا ہو، الہ مشکل کشا حاجت روا داتا سبھی کوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اب جو بندہ اس کے مقابلے میں کسی نبی ولی پیر فقیر کو اپنا حاجت روا مشکل کشا کہتا ہے، یہ بندہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اللہ فرماتے ہیں نہیں گرتا کوئی پتا دنیا کے کسی درخت سے لا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور لوگوں کائنات کے سارے غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اب یہ مسئلہ بیان کرنا تو میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ مسئلہ بیان کرنا تو قرآن کا طریقہ ہے۔ اسے فرقہ واریت کہنا کفر ہے۔ فرقہ واریت تب بنے گی کوئی کہے کہ قبر والے کو پتہ چلتا ہے کہ اوپر چڑیا آئی ہے یا چڑا ہے، یہ فرقہ واریت قرآن کے خلاف عقیدہ۔ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے، لا ریب کتاب کا مسئلہ ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ سورہ زمر پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں او بندہ میں نیند کے وقت بھی بندے کی روح تھوڑی تھوڑی قبض کر لیتا ہوں، لیکن موت کے وقت بندے کی روح پوری پوری قبض کر لیتا ہوں، نہ حیات رہتی ہے نہ ادراک رہتی ہے، لیکن نیند کے وقت جو روح کو میں تھوڑا سا روک لیتا ہوں، پھر جاگتے ہی اس روح کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ لیکن موت کے وقت میں اللہ جس روح کو نکالتا ہوں فیمسک، اس کو اللہ میں اللہ اس روح کو قیامت تک اپنے پاس روک لیتا ہوں، قیامت سے پہلے لوٹ کے اسے بدن میں آنے نہیں دیتا۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اب کوئی کہنا جی جمعرات کے دن روحیں آ جاتی ہیں، کوئی کہ جمعے کے دن روحیں آ جاتی ہیں، کوئی کہ جمعے کی صبح روحیں آ جاتی ہیں، یہ فرقہ واریت کی بات ہے۔ اللہ کے قرآن کا مسئلہ یہ ہے جس پہ موت آ جائے، موت نام ہے جہان کے بدلنے کا، مرتی بندے کی روح یہ جہان چھوڑ کے دوسرے جہان میں چلی جاتی ہے، اور اس جہان کا کوئی بندہ اس جہان والوں کو دیکھ نہیں سکتا، اس جہان کا کوئی بندہ اس جہان والوں کو دیکھ نہیں سکتا، اس جہان کا کوئی بندہ اس جہان والوں کی سن نہیں سکتا، اس جہان کا بندہ اس جہان والوں کی کوئی سن نہیں سکتا۔ اللہ کے قرآن نے مسئلہ بیان کیا ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله اجعل يسمعونكم اذ تدعون۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال موت کے دامن سے رہ کر نکلے تو کہتے ہیں ایک دن گزرا ہے یا دن سے بھی کم گزرا ہے۔ اصحاب کہف 309 سال سو کے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن گزرا ہے یا دن سے بھی تھوڑا وقت گزرا ہے۔ پتہ چلا جب بدن سے روح نکل جاتی ہے تو اس جہان والوں اور اس جہان والوں کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ عقیدہ بیان کرنا نا جی قبر والے تو دیکھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اللہ اکبر، یہ مسلمان کدھر جا کھڑا ہوا؟ کہتے ہیں قبر پہ جاؤ تو سر کی طرف نہ کھڑا ہوا کرو، کیونکہ مردے کو پھر سر یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے، مردے کو سر پھر یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ او میرا بھائی، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ خیر میں تمہید میں کدھر چلا گیا؟ فرقہ واریت قرآن کے خلاف عقیدہ بنانے کا نام ہے۔ فرقہ واریت کس کا نام ہے؟ قرآن کے خلاف عقیدہ بنانے کا۔ آپ قرآن سے میں آج ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ،
میرے رب نے سورہ فاطر میں دفعہ کہا نا ولا یلبئو کا مثل خبیر، او میرا بندہ جیسا کھرا مسئلہ تجھے میں تیرا رب بتاتا ہوں ایسا کھرا مسئلہ تجھے اور کوئی بھی بتا میرا بھائی اس رب کے کھرے قرآن سے کھرا مسئلہ سن۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ کیا اللہ نے سمجھایا؟ فرمایا او بندہ تو جاتا ہے درخت کاٹتا ہے اس کے تختے نکالتا ہے اور ان تختوں کو جوڑ کے تو کشتی بنا لیتا ہے، پھر اس کشتی کو جب تو دریا کی موجوں پر سوار کرتا ہے وہ کشتی دریا کی موجوں کو چیرتے ہوئے دوسرے کنارے وہاں سے ادھر تجھے سفر کراتی رہتی ہے۔ کیا کبھی تو نے سوچا ہے صحیح کہ دریا کی موجوں کو تیرے تابع کس نے کیا ہوا ہے؟ تو نے کبھی سوچا ہے صحیح کہ دریا کی موجوں پہ کس کا کنٹرول ہے؟ میں رب تجھے یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے سامنے ہے اللہ کا قرآن اور سورت میں کھولنے لگا ہوں سورہ بنی اسرائیل۔ انداز بڑا عجیب ہے میرے رب کا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے اور بنی اسرائیل کی غالباً یہ آیت نمبر 67 ہے۔ ذرا اس آیت کو بیدار ہو کے سننا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ میرا بندہ جب تو اپنے گھر ہوتا ہے، اپنی دکان پہ، اپنے کاروبار پہ، تو تجھے میں اللہ کی یاد ہی نہیں آتی، اٹھتے بیٹھتے غیروں کو پکارتا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کہتا رہتا ہے یا پیران پیر مدد، یا بی بی فاطمہ الزہرا مدد، یا علی مدد، یا بری مدد، یا پیر بابا مدد، یا عبداللہ شاہ غازی مدد۔ تو غیروں کو پکارتا رہتا ہے، حالانکہ جن کو تو پکارتا رہتا ہے ان کا سبق یہ ہے کہ پکار کے لیک اکیلا کون ہے۔ تو ان کو ہی مان لیتا تو تب بھی تیرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، وہ اپنی کتابوں میں جا بجا لکھتے ہیں کہ پکار کے لیک اکیلا کون ہے۔ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کسے پکارا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کسے پکارا؟ کربلا کے میدان میں جنت کے جوانوں کے سردار نبی علیہ السلام کے دل کے دو ٹکڑے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لفظ جگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لاڈلے، ان دو لاڈلوں کی ذرا سیرت تو دیکھ۔ حضرت حسن پہ بھی جب مصیبت آئی تو صرف کسے پکارا؟ اللہ کو۔ اور کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی جب مصیبت آئی تو صرف کسے آواز دے رہی؟ اس لیے اب جب گھر میں ہوتا ہے تو غیروں کو پکارتا ہے، اللہ کا انداز تو دیکھ۔ لیکن جب تو دریا کے اندر جاتا ہے، کشتی پہ سوار ہوتا ہے، کشتی دریا کے درمیان پہنچتی ہے، دریا کی موجوں میں جب کشتی پھنس جاتی ہے تو صلا 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 من تدعون الا ایاہ، تو وہاں پھر صرف کون یاد رہتا ہے؟ اللہ یاد رہتا ہے۔ ذرا قرآن کا انداز تو دیکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو دریا کی موجوں میں صرف میں اللہ کو پکارتا ہے، ظل من تدعون، اور تجھ سے تیرے سارے مشکل کشا گم ہو جاتے ہیں۔ فلما نجاکم الی البر اعرضتم،
لیکن جب وہ اللہ مہربانی کر کے تجھے دریا کی موجوں سے نکال کے کنارے لگا دیتا ہے، آرز تم تو فوراً تم اعراض کرتے ہو اور کہتے ہو واہ کمال جی، 11ویں والے پیر نے تو بیڑا پار لگا دیا۔ اللہ کہتا ہو بندہ لگایا میں نے، لیکن آرز تم کنارے پہنچتی اور گنگانا شروع کر دیتے ہو۔ قرآن ہے یار، عجیب کتاب ہے۔ دوسرا مقام میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چلتا ہوں سورہ انعام کے اندر۔ اللہ پاک نے سورہ انعام میں ذرا انداز بدل کے یہی بات سمجھائی ہے۔ میرے سامنے اللہ کا یہ قرآن ہے، سورت کا نام سورہ انعام ہے۔ اللہ پاک کیا عجیب انداز میں ہمیں یہ جزیہ سمجھا رہی ہے۔ اے بندہ، جب تجھ پہ مصیبت آتی ہے تو صرف میں اللہ کو پکارتا ہے، جب میں تیری مصیبتیں دور کر دیتا ہوں تو پھر تو اوروں کو گنگانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر تمہیں اللہ کے ساتھ با وفا نہیں رہتا، وفا نہیں کرتا، بلکہ اوروں کی پکار شروع کر دیتا ہے۔ کیا عجیب انداز ہے اللہ پاک کا۔ فرمایا صرف اسی اللہ کو پکارو۔ اللہ نے اس عنوان کو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے اسی انداز کو، اسی مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میرے سامنے اللہ کا یہ قرآن ہے اور اس قرآن کی آیت نمبر میرے سامنے یہ آ گئی ہے، آیت نمبر 54۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں او بندہ، جب تجھ پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے پھر اس وقت تو غیروں کو بھول جاتا ہے۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، اور جب وہ اللہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اس وقت تم ہستیوں کو بلا بیٹھتے ہو جن کو تم ہر حال میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہتے ہو۔ یہ حال کو اللہ نے ذکر کیا کشتی کا۔ اب اس کو ذرا اس مسئلے کو کھول۔ جب بیماری لگ جاتی ہے اور بیماری ساری حدیں کراس کر دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہن اللہ علی رائے، ہن کیڑی رائے؟ اللہ 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 اللہ۔ جب اللہ شفا دیتا ہے تو کوئی کہتا ہے فلاں قبر کے جو خوردہ چاول کھائے تھے کام کر گئے، کوئی کہتا ہے فلاں قبر کی جو مٹی کھائی تھی کام کر گئی، کوئی کہتا ہے فلاں بابے نے جو تعویذ دیے تھے کام کر گئے، کوئی کہتا ہے فلاں مل نے جو ساختیں دی تھی کام کر گئی ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ میں نے قبر پہ جو چکر لگائے تھے کام کر گئے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں بابے نے جو مجھے ڈنڈے مارے تھے برکت والے کام کر گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو بندہ، نہ شکریہ نہ کر، بیماریاں لگانے والا بھی میں اکیلا اللہ اور بیماریاں ہٹانے والا بھی میں اکیلا اللہ۔ اسی طرح اللہ جب اولاد کے خزانے بند کر دیتا ہے تو پھر روتے 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 اللہ بیٹا دے دے بیٹا دے دے بیٹا دے دے۔ اللہ جب اولاد دے دیتا ہے تو نام رکھتے ہیں پیراں دیتا، فقیراں دیتا، عبد الرسول۔ نام بندہ، اولاد کے خزانے بھی صرف اللہ کے پاس ہیں، صحت کے خزانے بھی صرف اللہ کے پاس ہیں، اور دریا کی موجوں سے نکال کے کشتیوں کو کنارے لگانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ آخر اس کی اور ذرا قرآن کی سیر کر۔ اللہ نے قرآن میں 3 کشتیوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنی کشتیوں کا؟ 3 کشتیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کشتی میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل بیٹھا ہے، ایک اور کشتی ہے اس میں اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے، ایک اور کشتی ہے اس میں اللہ کا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام بیٹھا ہے۔
3 کشتیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. ایک کشتی کا ذکر اللہ نے کیا سورہ عنکبوت کے اندر. اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اکرمہ بن ابو جہل بھاگا فتح مکہ کے بعد مکہ سے پہنچا دریا کے کنارے, سوار ہوا کشتی میں. کشتی پہنچی دریا کے درمیان, پھنس گئی بھنور میں. کشتی پھنس گئی ہے, اندر بیٹھا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ. اب جو کشتی بانے ملائیں وہ تو روز روز دریا کی موجوں کے اندر پھنستے رہتی ہیں. انہوں نے تو مسئلہ سمجھا ہوا ہے دریا کی موجوں سے نکالنے والا اکیلا کون ہے؟ اکرمہ بن ابو جہل. اس کو تو عادت پڑی ہوئی تھی اپنے باپ کے گھر سے. اس نے دریا کے اندر بیٹھ کے آواز دینا شروع کر دی, یا لات مدد, یا منات مدد, یا عزا مدد, یا حبل مدد. کشتی کے جو کشتی بان ہیں وہ کہتے ہیں او اکرمہ بن ابی جہل اس طرح نہ کر, بلکہ اخلصو لربکم الدعاء, خالص اپنے رب کو پکار. ہماری ساری زندگی کا تجربہ ہے یہاں کسی غیر کی پکار سے فائدہ نہیں ہوتا, رلے والی پکار سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ تب ہوتا ہے جب خالص صرف اور صرف کسے پکارا جاتا ہے. واہ میرا اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. سورۃ النحل کے اندر اللہ پاک نے یہ خالص والا معنی بھی سمجھایا ہے. خالص پکار کسے کہتے ہیں اللہ نے سورۃ النحل کے اندر یہ خالص کا معنی بھی سمجھایا ہے. فرمایا اے میرا بندہ تو نے گھر کے اندر جانور تو رکھے ہوئے ہیں, میں اللہ تجھے خالص پکار کا معنی سمجھاؤں, خالص عبادت کا معنی سمجھاؤں, خالص نظر نیاز کا معنی سمجھاؤں, خالص منت منوت کا معنی سمجھو. اللہ کیسے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. تو جاتا ہے کھیت میں, کھیت سے گھاس کاٹ کے لاتا ہے وہ سبز رنگ کا ہے, جانور کو بھوسا ڈالتا ہے وہ زرد رنگ کا ہے, زرد رنگ کا بھوسا تو کھلاتا ہے, سبز رنگ کا گھاس تو کھلاتا ہے. وہ گھاس اور وہ راشن پہنچتا ہے جانور کے معدے میں. وہاں میں اللہ نے ایک مشینری لگا رکھی ہے, وہ مشینری چلتی ہے اور سارے راشن کو ہضم کر لیتی ہے. پھر میں اللہ پاک کی قدرت وہاں پہنچتی ہے, اس راشن کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایک حصے سے گوبر بن کے اپنے مقام پہ پہنچ جاتا ہے, دوسرے حصے سے خون بن کے جانور کی رگوں میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے, اور تیسرا حصہ خالص دودھ بن کے تھنوں میں پہنچ جاتا ہے. میں اللہ پاک تیرے برتن میں جو دودھ ڈالتا ہوں اس میں ایک ذرہ گوبر کبھی آنے نہیں دیتا, اس میں ایک قطرہ خون کبھی آنے نہیں دیتا. تیرے برتن میں اللہ خالص دودھ ڈالتا ہوں. کون سا دودھ؟ دودھ کون دیتا ہے؟ دودھ کون دیتا ہے؟ دودھ کون دیتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں جی گیانی والے پیر کا دودھ نہ دیا تو دودھ خشک ہو جائے گا. میرا دوست دھوکہ نہ کھا. میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. میں قرآن کی دلیل کی روشنی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس جملے پر میرا ایمان ہے. اللہ کے سوا ساری ہستیاں اکٹھی ہو جائیں, جب تک اللہ نہ چاہے کسی جانور کے تھن میں ایک قطرہ دودھ کا نہیں سکتا. زمین سے ایک گندم کا دانہ اگ نہیں سکتا, زمین سے سبزے کا ایک دن کا اگ نہیں سکتا, آسمان سے بارش کی ایک بوند گر نہیں سکتی. اس لیے کہ ان اللہ
كل شيء قدير. قدیر صرف کون ہے؟ اللہ قدیر ہے، باقی سارے فقیر ہیں. بولو اللہ کیا ہے؟ قدیر ہے، باقی سارے. انبیاء کا شان اونچا لیکن اللہ کے سامنے فقیر ہیں. اولیاء کا مقام اونچا لیکن اللہ کے سامنے فقیر ہیں. یہ میں کہوں تو غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن کہے تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. غنی اکیلا کون ہے؟ باقی سارے فقیر ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اکرمہ بن ابو جہل کی ذرا بات تو سن.